میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ تو صحیح، مل مفلس، غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ عرض کی حضور غریب وہ ہوتا ہے جس کی جیب کے اندر پیسہ نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ میرا آقا فرماتے ہیں نہیں، غریب وہ نہیں ہوتا، بلکہ سنیں مفلس اور غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ بندہ نمازی بھی ہوگا، وہ جو ہے وہ انسان زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کو پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال کے اندر ہر عمل ہوگا، لیکن اس کی جو ہے وہ نامہ اعمال اتنا وسیع اور باری ہوگا کہ اس کو جنتی قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر لائن لگی ہوگی، ایک بندہ کہے گا باری تعالیٰ اس بندے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، فرمایا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں۔ ایک عرض کرے گا مالک اس نے میری غیبت کی، فرمایا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نامہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب ابھی دیکھا جائے گا تو کہ لائن ختم نہیں ہوئی، لوگ باقی ہیں، پوچھا جائے گا کہ انسان تجھے کیا عذر تھا؟ فرمایا کہ یہ بندہ مجھے جو ہے آنکھوں کے ساتھ اشارے کر کے تنگ کیا کرتا تھا، فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی تو باقی بچی کوئی نہیں، اب حکم ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہیں ان کو اٹھا کر اس بندے کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ بندہ نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد بھی پڑھتا رہا، لیکن میرا آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوا نا جس کے پاس ہر شے ہوگی، جنت کی خوشخبری بھی سنا دی جائے گی، لیکن حال برا ہوگا کہ کہا جائے گا تیرے جو ہے وہ پلڑے کے اندر ماں سوائے برائیوں کے کچھ نہیں ہے۔ حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو اٹھا کر جنت کی بجائے جہنم کا راہی بنا دیا جائے۔ تو ذات ذی وقار ہمیں اس بات کا سوچنا ہوگا کہ کہیں قیامت کے دن ہم ان مفلسوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جب ہمارے پاس پلے کچھ نہ ہوگا تو اس کے بعد یہ ہمارے لیے بچنے کا سب سے جو بہترین حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کبھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی غیبت کی طرف توجہ نہ ڈالے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے کے بن چکے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ ان لوہے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے جسم کو نوچتے ہیں، فرمایا کہ اتنا نوچتے ہیں کہ ان کا سارا چمڑا اتر جاتا ہے اور ان کے پیٹ کے اندر سے جو اس کے سارے جو عضو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ کون لوگ ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جو انسان غیبت کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بتایا جائے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ گزر رہا ہے اور سامنے ایک مردہ جو ہے وہ بکری پڑی ہے جس کی دم کٹی ہے، کان کٹے ہیں، ناک کٹی ہے بھی مردہ، میرا آقا فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کون ہے جو اس کا خریدار بنے گا؟ عرض کی حضور جس کی دم نہیں، کان نہیں، آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، زندہ ہوتی تو بھی اس کا کوئی خریدار نہ ہوتا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھ لو کہ جیسے مردہ جو ہے وہ بکری پڑی ہے ایسے اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی قیمت ہے۔ خدا نے دنیا کو جو ہے وہ آزاد کر چھوڑا ہے، فرمایا کہ جو جیسے چاہتا ہے اپنی زندگی بسر کر لے، لیکن بات یاد رکھے کہ ایک دن آنا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار اس دن کے حوالے سے ضرور سوچیں کہ اس دن ہم نے جب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جیسے تم مردہ بھائی کو جو ہے سمجھتے ہو کہ اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے تو ہم اس کی چغلی کیسے کریں گے، تم اس کو برا محسوس کرتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر واتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھو۔ خدا ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، جس وقت تم چھپ کر کسی غیر کی بات کرتے ہو اور اس کی بدگمانی اس کے حوالے سے ذہن نشین کر لیتے ہو اور اس کے حوالے سے برا سوچتے ہو، تو فرمایا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، فرمایا کہ خدا اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں پلٹ کر جب رب کی طرف آؤ گے تو اللہ اپنے بندے سے بڑا راضی ہوگا۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔